ایز الطاف بخاری میں کہتا ہوں، اگر الطاف بخاری کو کہے گا سوریہ نمسکار کرو، میں نہیں کروں گا. آئی ایم اے پریکٹائزنگ مسلم اینڈ آئی ول گو بائی دی ٹینٹس آف مائی ریلیجن. زبردستی کسی کو نہیں ہے، جس کو جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا، جو نہیں کرنا چاہتا نہیں کرے گا. جموں کشمیر حکومت کی جانب سے جاری ایک حکم نامے کے حوالے سے ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. دراصل ڈائریکٹر کالجز ہائر ایجوکیشن محکمے کی جانب سے ایک تازہ حکم نامہ جاری کیا گیا. حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کی خواہش ہے کہ 14 جنوری 2022 کو مکر سنکرانتی کے تہوار کو منانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں اور آزادی کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے امرت مہوتسو کی تقریبات کے تحت بڑے پیمانے پر ورچوئل سوریہ نمسکار کا بھی انعقاد کیا جائے. اس حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ فیکلٹی اور طلباء سے پروگرام کی جانب لوگوں کی توجہ مبذول کرائیں اور اس کی ٹیگ لائن سوریہ نمسکار برائے حیات ہونی چاہیے، جبکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام فیکلٹی ممبران اور طلباء اس پروگرام میں بھرپور حصہ لیں. حکم نامے کے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی سیاسی و سماجی رہنماؤں کی جانب سے وادی میں شدید برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے. این سی کے نائب صدر عمر عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ آخر مسلم طلباء کو مکر سنکرانتی منانے کے لیے یوگا سمیت کچھ بھی کرنے پر مجبور کیوں کیا جائے. مکر سنکرانتی ایک تہوار ہے اور اسے منانا یا نہ منانا ذاتی اختیار ہونا چاہیے. کیا بھاجپا خوش ہوگی کہ اگر اس طرز پر غیر مسلم طلباء کو عید منانے کا حکم دیا جائے؟ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی حکومت کی اس غلط مہم کا مقصد کشمیریوں کی تحقیر کرنا اور اجتماعی طور پر انہیں ذلیل کرنا ہے. اس کے باوجود طلباء اور عملے پر سوریہ نمسکار جیسی مذہبی رسومات مسلط کرنا جو انہیں پسند نہیں، واضح طور پر ان کے لیے تکلیف دہ ہے اور انہیں اس پر مجبور کرنا ان کی فرقہ وارانہ ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے. پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کیوں حکومت اتنی غیر سنجیدہ ہے. اب سوریہ نمسکار کا معاملہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ وقت کی حکومت سمجھ لے کہ کشمیر میں لڑی گئی خون ریز لڑائیوں میں ایک جنگ بنیاد پرست اور آزاد خیالوں کے مابین تھی. انہوں نے مزید لکھا کہ آپ کے کام کیسے آزاد خیالوں کے کیے کرائے پر پانی پھیر رہے ہیں اور یہ الفاظ کی لڑائیاں نہیں ہیں. کشمیر کے وسیع قلب مسلمانوں کا خون سڑکوں پر بہا تھا. آزاد خیالوں نے کشمیر کے سیکولر روایات زندہ رکھنے کے لیے جدوجہد کی. انہوں نے تشدد کے خلاف لڑا، گولیوں کا مقابلہ کیا. آزاد خیالوں نے قربانیاں دی اور سوریہ نمسکار سے آپ بنیاد پرستوں کی تقلید کر رہے ہیں. اپنی پارٹی صدر الطاف بخاری نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور سوریہ نمسکار کو نہیں مانتا. میں مانتا ہوں یہ ایک ریلیجس پریکٹس ہوگی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کی، مینس ہندوازم میں یہ پریکٹس ہوگی، لیکن جموں کشمیر میں میجارٹی مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں میں یہ پریکٹس نہیں ہے. دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے ایڈمنسٹریشن کا، ایڈمنسٹریشن کو ایڈمنسٹریشن کے طور پر کام کرنا چاہے. ان کو یہ نہیں، ان کو کلیرجی نہیں بننا چاہے. وہ ایک خاص مذہب کی کلیرجی اگر بنے گی تو پھر تو یہاں جو ایکسٹریمزم پھیلنے کا وجہ ہی وجہ ہے. ایز الطاف بخاری میں کہتا ہوں، اگر الطاف بخاری کو کہے گا سوریہ نمسکار کرو، میں نہیں کروں گا. آئی ایم اے پریکٹائزنگ مسلم اینڈ آئی ول گو بائی دی ٹینٹس آف مائی ریلیجن. آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. کوئی بھی سرکار ہو، مجھے میری درخواست ہوگی اس ایڈمنسٹریشن کو کہ اس آرڈر کو واپس لیا جائے اور the administration should not act as a clergy. آغا روح اللہ مہدی نے کہا کہ کالجز کے ڈائریکٹر کی جانب سے اس طرح کا حکم نامہ افسران کی غلامی کو ظاہر کرتا ہے. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اس حکم یا خواہش میں اتنا جبر نہیں جھلکتا جتنا دستخط کرنے والے قلم کی غلامی سے جھلکتا ہے. انہوں نے مزید لکھا کہ انہیں جھکنے کو کہا گیا تو بس کشمیر کی نام نہاد قیادت رینگنے لگی، لیکن مجموعی طور پر معاشرے کا کیا ہوگا؟ اس معاملے میں دستخط سے آخر ظاہر کیا کرتا ہے؟ سری نگر میئر جنید عظیم متو نے ایک ٹویٹ میں ایل جی سے اس حکم نامے کو واپس لینے کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ مذہب، افسانہ یا عقیدے کی اصل کے ساتھ کوئی بھی سرگرمی کسی پر زبردستی مسلط نہیں کی جانی چاہیے.
اس طرح کے وسیع تر غیر جمہوری ہدایات ہمارے آئین کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف طارغامی نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ اگرچہ کہیں بھی یوگا کی مشق کرنا ذاتی پسند کا معاملہ ہے، لیکن کچھ غیر ثابت شدہ طبی فوائد کی بنیاد پر ورزش کو لازمی قرار دینا آئین کی توہین ہے۔ اس طرح کے حکم نامے مسلط کرنا مذہب پرستی ہے اور انتظامیہ بھی اس میں ملوث ہے۔ متحدہ مجلس علماء نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ حکام یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جموں کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے اور مسلمان دوسرے مذاہب کی اس طرح کی رسومات کی ادائیگی میں شرکت نہیں کرتے اور نہ ہی اس طرح کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس طرح کی شرارت آمیز ہدایات جان بوجھ کر دی جاتی ہیں جو حد درجہ افسوسناک ہیں۔ تنازع کھڑا ہونے کے بعد ایک تقریب کے حاشیے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر کے مشیر فاروق خان نے کہا کہ یہ صرف یوگا کا حصہ ہے، جو کرنا چاہتا ہے کرے، جو نہیں تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ دیکھیے، زبردستی کسی کو نہیں ہے، جس کو جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا، جو نہیں کرنا چاہتا نہیں کرے گا۔ ایسا کہیں پہ بھی نہیں آرڈر میں لکھا گیا کہ اگر کوئی اس میں نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ تو اس کو ٹوسٹ مت دیجیے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے، یہ یوگا کا ایک پارٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کو نمسکار کا نام لگ گیا تو اس لیے شاید اس کو کوئی ریلیجس کنوٹیشنز دی جا رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن سر جب گورنمنٹ آرڈر نکالے گا تو ضروری کرنا ہے ملازم۔ وہیں جموں کشمیر ورکرز پارٹی کے صدر میر جنید نے حکم نامے کی حمایت میں ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں بلکہ ایڈوائزری خط ہے۔ اس میں صاف بتایا گیا ہے کہ مرضی ہے نہ کہ ضروری۔ جو لوگ فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف کیس درج ہونا چاہیے۔ واضح رہے یہ حکم نامہ اس خط کا حصہ ہے جو 16 دسمبر کو مرکزی وزارت تعلیم کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ آزادی کا امرت مہوتسو کے زیر اہتمام نیشنل یوگاسن سپورٹس فیڈریشن نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 جنوری سے 7 فروری 2022 تک 75 کروڑ سوریہ نمسکار کا پروجیکٹ چلایا جائے گا، جس میں 30 ریاستوں کے 30,000 اسکول اور 30 لاکھ طلبہ شامل ہو رہے ہیں۔ اس میں مزید بتایا گیا کہ 26 جنوری 2022 کو سوریہ نمسکار پر ایک کنسرٹ کا بھی منصوبہ ہے۔ اس کے بعد کئی ریاستوں کی جانب سے اس طرح کا حکم نامہ جاری کرنے کے بعد مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے مسلم طلبہ و طالبات کو ایسے پروگرامات میں شرکت نہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان ایک سیکولر، کثیر مذہبی، کثیر ثقافتی ملک ہے۔ انہی اصولوں کی بنیاد پر ہمارا آئین بنایا گیا ہے۔ آئین ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں کسی مخصوص مذہب کی تعلیمات دی جائیں یا کسی مخصوص گروہ کے عقائد کے مطابق تقریبات منعقد کی جائیں۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے بورڈ کو نشانہ بنا کر کہا کہ یہ فرضی فتویٰ فیکٹری کی ایک پھل جڑی ہے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ سوریہ نمسکار سے توانائی ملتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ہندو مذہب کے مطابق سوریہ نمسکار سورج کو پوجنے کا ایک طریقہ ہے، جس میں ہندو لوگ خصوصاً 14 جنوری کو مکر سنکرانتی کے روز صبح سورج کی کرنوں کے سامنے جھک کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تاہم یہ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔